غدیر خم میں جو پیغمبر نے فرمایا الفاظ پیغمبر کے معنی رکھتے ہیں، من کن تو مولا ہو فہذ علی، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا۔ تو سرکار ختمیہ مرتبت کی جو مولائیت ہے وہ آیا معاذ اللہ خود ساختہ یا پبلک نے مل کے آپ کو اپوائنٹ کیا بطور مولا؟ کس جانب سے؟ من جانب اللہ، کیونکہ آپ نے اس سے پچھلے جملے میں جو میں نے عرض کیا اوتھ لے لیا، اس میں آپ نے واضح فرما دیا کیا گواہی دیتے ہو کہ میں تمہاری جانوں سے اولا؟ یہ آپ نے کس بنیاد پر پوچھا؟ آخر کس لیے آپ نے مجمع سے کہا کہ تم اس بات کی گواہی دیتے ہو یا تم اس بات کو جانتے ہو کہ میں مومنوں پر ان کے نفوس پر اولا ہوں؟ کیونکہ یہ قرآن کا حکم ہے، النبی اولا بالمؤمنین من۔ اس کا معنی کیا ہے؟ قرآن کیا کہنا چاہتا ہے؟ قرآن یہ بتانا چاہتا ہے کہ تم پر پیغمبر کی حاکمیت ہے، یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی کہے کہ صاحب میں اس حد تک پیغمبر کو مانتا ہوں اس حد تک نہیں مانتا، میں پیغمبر کی یہ بات تسلیم کروں گا یہ بات تسلیم نہیں کروں گا۔ نہیں، پیغمبر حاکم ہے، نفوس پر حاکم ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ کی جانب سے پیغمبر کامل اختیار رکھتا ہے، من جانب اللہ ہے، ڈیوائن ہے۔ آپ فرما رہے ہیں من کنت مولا فہذ علی مولا، اسی کے تسلسل میں آپ نے یہ بات فرما دی کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ تو اب اس کے بعد علی ابن ابی طالب کی بھی جو حاکمیت ہے نفوس کے اوپر وہ من جانب اللہ ہے، وہ اللہ رب العزت کی جانب سے۔ یہ وہ بات ہے جو غدیر کے اندر مولا امیر المومنین کو اختیار دے دیتی ہے پوری امت کے اوپر، وہی اختیار جو سرکار ختمیہ مرتبت کا ہے، مگر یہ کہ نبوت اور رسالت کے کسی معنی اور مفاہیم کو پیغمبر کے بعد کسی ذات کے لیے تسلیم نہیں کیا جا سکتا۔ بعض اب چونکہ اس دور کے اندر آ کر اشکالات کی نئی شکلیں آتی ہیں اور دین کی انجینئرنگ بھی مختلف انداز میں کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ بعد مصطفیٰ کسی کو آپ ڈیوائن تصور کریں گے تو یہ ختم نبوت کی نفی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ہو جائے گی، اور کسی کو آپ ڈیوائن نہیں مان سکتے، کیونکہ اگر آپ نے یہ مانا بہت سے لوگوں نے دین کو اس طرح بھی انجینئرنگ کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو مگر تعجب کی بات ہے مولا علی کے حق میں تو وہ یہ بات کر دیتے ہیں، مگر جب نیچے آ کے آپ ہی کی نسل کے آخری امام مہدی کا ذکر آتا ہے تو انہیں تو من جانب اللہ ہی تصور کیا جاتا ہے، خلیفۃ اللہ، ان کو تو خلیفۃ اللہ کے طور پہ ان سے سوال ہونا چاہیے۔ پھر آپ ان کے متعلق کیا نظریہ رکھیں؟ کیا انہیں لوگ بنائیں گے؟ وہ پیدا ہوں گے چاہے وہ ظہور فرمائیں گے، مگر کیا پھر ان کو لوگ انتخاب کریں گے، وہ مہدی بنائیں گے؟ نہیں، ان کے متعلق تمام کو اطمینان ہے کہ وہ من جانب اللہ ہوں گے۔ تو اس کا مطلب ہے ڈیوائن تو پھر ہوئے، تو پھر اب رسالت کے اوپر کوئی حرف نہیں آ رہا، اب ختم نبوت کی کوئی نفی نہیں ہو رہی۔ بات یہ ہے کہ بعد مصطفیٰ کسی کو رسول اور نبی کے عنوان سے جاننا یا تسلیم کرنا، یہ ہے ختم نبوت کی خلاف ورزی کہ جو اسلام میں حرام ہے۔ ممکن ہی نہیں انسان دین سے خارج ہو جائے اگر کوئی ایسا نظریہ رکھے۔ مولا علی ابن ابی طالب کو مولا بمانا نفوس پر حاکم ہے جو رسول نے بنایا، اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ اب پیغمبر چونکہ اپنے وصال کا بھی ذکر فرما چکے ہیں تو یہ اب آپ اپنے بعد اپنا جانشین کا اعلان کر رہے ہیں، اپنے وصی کا اعلان کر رہے ہیں۔ تو علی ابن ابی طالب وصی رسول ہیں اس حکم کے۔